بڑی خاص بات ہے. وہ کہتے جی کون ہے جو حضرت علی علیہ السلام کو نہیں مانتا؟ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ دعوے تو علی علیہ السلام کو ماننے کے، لیکن عید مباہلہ آ جائے پھر بھی مروڑ شروع، عید غدیر آ جائے پھر بھی مروڑ شروع. جو بھی دن جس کا تعلق اہل بیت نبوت سے نا، وہ ان کو یا رافضیت نظر آتی ہے یا شیعت نظر آتی ہے یا کہتے ہیں کہ گمراہی ہے. یہ کیسا ماننا ہے؟ جو علی علیہ السلام کو ماننے کے دعوے کرتے ہیں، میں ایک سوال کرتا ہوں حضرت جی، قاری جی، علامہ جی، مفتی جی، اگر علی کو مانتا ہے تو پھر ان کو کیوں مانتا ہے جس کو علی نہیں مانتے؟ یہ کیسا ماننا ہے تیرا؟ ماننے میں فرق ہوتا ہے. جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا، 100 مکر بہانے کر کے تے مرنے او دے ہی مردہ. یہ کیسا ماننا ہے تیرا؟ یہ کوئی ماننا نہیں یار. لوگ کہتے ہیں کہ صحبت ہی ماننے کی دلیل ہے. جو کسی کی صحبت میں رہے یہ اس بات کی دلیل ہے، اس کی صحبت میں رہتا تھا، اس کی سنگت میں قربت میں رہتا تھا، مانتا بھی ہوگا. قرآن نے اس کو رد کر دیا. آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، بے شمار لوگ ایسے تھے جو حضور علیہ السلام کی صحبت میں رہتے تھے، آقا علیہ السلام کی سنگت اور میت میں رہتے تھے، حضور کے ساتھ مل کے نمازیں پڑھتے تھے، حضور کے ساتھ مل کے حج کرتے تھے، عمرے کرتے تھے، حضور علیہ السلام کے ساتھ مل کے بیٹھ کے افطار کرتے تھے، حضور کے ساتھ مل کے جہاد کرتے تھے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ تھے منافق. یارو میں بات صحابہ کی نہیں کر رہا، میں بات منافقین کی کر رہا ہوں. مولوی صاحب سپیکر آن کریں، قادری صاحب تے صحابہ دی گستاخی کر گئے. میں بات کر رہا ہوں منافقین کی، جنہوں نے وردی صحابہ کی پہنی ہوئی تھی، اندر سے منافق تھے. میرے مصطفیٰ کے وہ صحابہ جو مرتے دم تک محمد اور آل محمد کے وفادار رہے، وہ صحابہ جہاں قدم بھی رکھتے ہیں نا، ان کے قدموں کی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے. تو میں بات کر رہا ہوں کہ صحبت ماننے کی دلیل نہیں ہوتی. اگر صحبت ماننے کی دلیل ہوتی تو کوئی حضور کی صحبت میں رہ کے منافق نہ ہوتا. کچھ لوگ کہتے ہیں رشتہ داری ماننے کی دلیل. وہ رشتہ داری بڑی چیز ہے جی، رشتہ داری بڑی چیز ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، وہ بیٹے سے بڑھ کے ہے کوئی رشتہ؟ بولیں یار. قرآن کہتا ہے انہ لیس من اہلک. اس نے نوح علیہ السلام کو اس طرح نہیں مانا جس طرح ماننے کا حق تھا، تو نبی کا بیٹا ہو کر بھی جہنمی. قرآن پڑھ کے دیکھیں، بے شمار نبی گزرے ہیں جن کی بیویوں کی اللہ نے مذمت کی ہے، ان پر گرفت کی ہے. لوط علیہ السلام کی بھی بیوی تھی، اس نے اس طرح نہیں مانا جس طرح ماننے کا حق تھا. نبی کی بیوی ہو کر بھی جہنمی. عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے ہو، فضل کریں تے بخشے جاون، اساں ورگے منہ کالے ہو، بین ہو بہیدر جنت نہیں ہوں لبسی، کیا سورے کیا سالے ہو. شریعت میں ماننا کام آتا ہے، رشتہ داریاں کام نہیں آتی. تو ماننا کس طرح ہے؟ ماننا اس طرح ہے جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے منوایا ہے. تجھے اہل بیت سے بڑھ کر نہ کچھ دکھائی دے نہ سجائی دے، تجھے نظر آئیں اہل بیت کی عظمتیں نظر آئیں، ان کی رفتیں نظر آئیں. جب اہل بیت کو چھوڑ کر باقی ہر ایک سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے، جب اہل بیت کے دشمنوں پہ تبرہ نہیں کر لیتا. وہ تبرہ گالم گلوچ کو نہیں کہتے، تبرہ کا معنی ہوتا ہے دفع کرنا، وہ تعلق توڑ دینا یار. یعنی یہ کوئی ماننا نہیں. اہل بیت سے بھی محبت کے دعوے، اہل بیت کے دشمنوں کے بھی ترانے. درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، ایک کوئی پاسا رکھ لے ہیرے، یا کھیڑے یا رانجا
یا اہل بیت کے در کے منگتے بن جاؤ یا اہل بیت کے دشمنوں کے سنگ ہو جاؤ۔ سچا محب اور ماننے والا وہی ہے جو اہل بیت اطہار کے ساتھ جڑ جائے۔ درود پاک پڑھے۔ ایک قرآن اور حدیث ایک نکتہ سمجھانا ہے آپ سے ہاتھ جوڑ کے، اور اجازت۔ قرآن مجید فرقان حمید کی معروف آیا مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک جو اللہ کا دین ہے نا وہ دین اسلام ہے۔ کس کا دین؟ مولوی صاحب کا؟ جی کس کا؟ اللہ کا۔ اللہ کا جو دین ہے وہ کون سا ہے؟ دین اسلام۔ اور فرمایا ایمان والو دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی یاد ہے نہیں، پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وقت بڑا محدود ہے، میں جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں۔ اس کے اوپر الگ سے بھی ایک میری کتاب ہے، 350 اسی حدیث کے میں نے الگ الگ طرق جمع کیے۔ افضلیت صاحب الرایا فی الحدیث الولایا، یہ کتاب کا نام ہے۔ 350 طرق میں نے اسی حدیث کے الگ الگ جمع کیے، پھر اس کی سند پہ گفتگو کی ہے، اس کے رجال پہ گفتگو کی ہے، خارجیت اور ناسبیت کے اوپر میں نے کیٹو بہار گرا دیا ہے۔ اسی کے ذیل میں میں ایک حدیث دینا چاہتا ہوں جو آپ کو ادھوری سنائی جاتی ہے، من کنت مولا فہذا علی المولا، یہ ادھوری بات ہے، میں پوری سنانے لگا۔ امام طبرانی معجم الاوسط میں لے کے آئے، اہل سنت کے سر کا تاج ہیں، جلد نمبر 2، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 2505۔ امام ابن ابی شیبہ حدیث کی دنیا کی سب سے بڑی کتاب وہ المصنف میں لے کے آئے ہیں۔ اہل سنت پوری سیاستہ کے استاد امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں 22,993 حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے، جو شیخین کے شیخ ہیں۔ ہمارے ہاں امام بخاری کو اور امام مسلم کو کہتے ہیں شیخین، اور امام احمد بن حنبل شیخین کے شیخ ہیں۔ حدیث کی دنیا کی اس سے بڑی میرے پاس کتاب کوئی نہیں، وہ اس کو لے کے آئے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں کتب اہل سنت میں 350 اہل سنت کی میں کتب دیتا ہوں جس میں یہ حدیث موجود ہے۔ ذرا توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے، میں ذرا سمری دے رہا ہوں آپ کو، آپ سب جانتے ہیں۔ اصل ٹاپک پہ آنے لگا ہوں، سارا غدیر کا مقام آ گیا، ممبر بھی سج گیا، مولا علی علیہ السلام بھی ممبر کے اوپر آگے، حضور علیہ السلام بھی آگے، سارے صحابہ مہاجرین بھی انصار بھی، بڑے چھوٹے دائیں بائیں سارے آ کے جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے پہلا سوال کیا، پہلا سوالات راؤنڈ اباؤٹ کمپینین آف دی ہولی پرافٹ، سوالات صحابہ نظروں کے سامنے، زندگی بھر کی ساری کمائی نظروں کے سامنے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے صحابہ سے پوچھا کس بات کی شہادت دیتے ہو، کس بات کی گواہی دیتے ہو؟ بما تشہدون، کس بات کی گواہی دیتے ہو، کس بات کی شہادت دیتے ہو؟ سارے صحابہ نے عرض کی نشہد اللہ الہ الا اللہ، یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یعنی پہلی گواہی آ گئی لا الہ الا اللہ، بولو یار لا الہ، یعنی اللہ کی توحید کی گواہی صحابہ نے دے دی۔ اگر اللہ ہی کافی ہوتا، بچوں سے میرا خطاب نہیں یار، اگر آپ بھی نہ سمجھے تو سمجھے گا کون؟ اگر اللہ ہی کافی ہوتا ہے، اللہ کافی والے ہو، تو اللہ کی توحید کی گواہی تو صحابہ نے دے دی تھی۔ حضور فرما دیتے بھائی ٹھیک ہے، تمہارا دین بھی کامل ہو گیا، ایمان بھی کامل ہو گیا، اللہ کو تم نے الہ مان لیا نہ۔ دوسرا سوال پھر آ گیا، میرے آقا نے فرمایا دوسری بھی دیتے کیا کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے؟ بولو یار، یعنی توحید کی گواہی بھی آ گئی،
رسالت کی گواہی بھی آ گئی. میں سیدھا کلمہ کرتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سیدھا یار, 2 گواہیاں آ گئی, کلمہ میں نے سیدھا کر دیا. پہلی گواہی آ گئی لا الہ الا اللہ کی, دوسری آ گئی محمد رسول اللہ کی. پہلی گواہی آ گئی توحید کی, دوسری آ گئی رسالت کی. اگر دونوں گواہیاں کافی ہوتی, میں نے ایسے کھول کے دکھانا ہے آپ کو, 350 کتب اہل سنت. کوئی اپنے بڑوں کو قبروں سے بھی نکال کے لے آئے گا, کوئی مائی کا لال میری کئی ہوئی بات کو رد نہیں کر سکے گا. 2 گواہیاں اگر کافی ہوتی, یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی کافی ہوتا, تو حضور فرماتے بھئی ٹھیک ہے, تم اللہ کے دین میں داخل بھی ہو گئے, تمہارا ایمان بھی کامل ہو گیا, میری رسالت کی بھی گواہی دے دی, اللہ کی توحید کی بھی دے دی. نہیں, لا الہ الا اللہ کی گواہی سے صرف شرک جاتا ہے. نہیں سمجھے شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ اللہ کی جب آپ عبادت کرتے ہیں تو کسی شخصیت, کسی پرسنالٹی کو آپ اللہ کی عبادت میں ساتھ شریک کر لیں, تو یہ عمل کو کہتے ہیں شرک, اور ایسا کرنے والا جو فاعل ہے وہ بن جاتا ہے مشرک. تو جب آپ نے کہہ دیا لا الہ, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, الا اللہ, کوئی اللہ کے سوا الہ ہی نہیں, تو شرک تو گیا نا. بولو یار, پتہ چلا جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے شرک کا خاتمہ کر دیتا ہے. لا الہ الا اللہ سے حضرت جی شرک گیا, لیکن کفر تھا. نہیں سمجھے یار. مجھے ایک بات بتائیں, عیسائی اللہ کو نہیں مانتے, بولے تو لا الہ الا اللہ کا تو وہ بھی قائل ہیں, وہ ہندو بھی لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں, سکھ بھی لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں, یہودی بھی لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں, تو وہ مومن تو نہیں نا جی. اس کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ سے شرک گیا, کفر تھا. جب محمد رسول اللہ کی گواہی دی تو کفر بھی گیا. یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی سے شرک گیا, محمد رسول اللہ کی گواہی سے کفر گیا, لیکن نفاق ابھی بھی تھا. منافقت تھی یار. منافقت نہ لا الہ الا اللہ سے گئی, منافقت نہ محمد رسول اللہ سے گئی, بلکہ شیعہ سنی دونوں گروہ کی کتابیں دیتا ہوں. قبر میں 3 سوال ہیں. کتنے؟ 3 سوال, شیعہ سنی دونوں گروہ کی کتابیں. پہلا, من ربوں کا, تیرا رب کون ہے؟ مرنے والے نے کہہ دیا ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. اللہ کو پہچان لیا کہ نہیں؟ بولیں, اگر قبر کے امتحان میں اللہ کی معرفت سے جان چھوڑ جاتی, نہیں سمجھے, تو اللہ کو تو پہچان لیا. فرشتے کہتے بھئی موجاں کر, تو نے اللہ کو پہچان لیا. جواب آیا یا نہیں آیا؟ دوسرا سوال پھر آ گیا, ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ اس نے کہہ دیا دین اسلام, میرا دین اسلام ہے. دونوں سوال ہو چکے. کتنے؟ دونوں. جواب آیا یا نہیں آیا؟ فیصلہ ہی کوئی نہیں. یہ دونوں تھے اختیاری, اب آ گیا کمپلسری, اب آ گیا حتمی, اب آ گیا لازمی, اب آ گیا فیصلہ کن. اب فرشتے پوچھتے ہیں ما کنتا تقولو فی حق ھذا رجل محمد و فی روایت و آل محمد. اب تیسرا سوال فرشتے پوچھ رہے ہیں, او مار کے آنے والے بتا محمد اور آل محمد کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. اور ذرا غور کریں, ذرا غور کریں, یہ مضارع کا صیغہ ہے. فرشتے یہ نہیں پوچھ رہے قبر میں اب کیا کہتا ہے محمد اور آل محمد پہ. نہیں یار, جب دنیا میں تقریریں کرتا تھا تو بتا محمد اور آل محمد کو اپنے جیسا کہتا تھا کہ کائنات سے اعلیٰ کہتا تھا. جب کتابیں لکھتا تھا تو بتا محمد اور آل محمد کی تنقیص کرتا تھا, ان کی عظمتوں کو منیمائز کرتا تھا, یا ساری کائنات سے اعلیٰ کہتا تھا؟ قبر کی چھوڑ, اوے دنیا کی بتا. اگر تیسرے سوال کا جواب آ گیا میرے دوستو, تو پھر قبر کے امتحان میں کامیابی ہے. جب میں پڑھتا تھا تو سال میں 3 امتحان ہوتے تھے. پہلے کو کہتے تھے ششماہی,
دوسرے کو نماہی اور تیسرے کو کہتے تھے سالانہ، اینول کمپلسری. اگر کوئی بچہ ششماہی میں بھی پاس ہو جاتا، نماہی میں بھی پاس ہو جاتا، اینول میں فیل ہوتا تو فیل. پہلے دو تھے ایمئی، پہلے دو تھے اختیاری، پہلے تھے میرٹ چیک کرنے کے لیے، قابلیت چیک کرنے کے لیے، کمپلسری، حتمی، فیصلہ کن. اینول وہ سالانہ تھا، اس میں پاس تو پاس، اس میں فیل تو فیل. حضرات لا الہ الا اللہ کی گواہی سے نہ دین کامل ہوا نہ ایمان مکمل ہوا. محمد رسول اللہ کی گواہی سے نہ دین کامل ہوا نہ ایمان مکمل ہوا. لا الہ الا اللہ کی گواہی سے شرک کا خاتمہ ہو گیا. محمد رسول اللہ کی گواہی سے کفر کا خاتمہ ہو گیا. میرے آقا تاجدار ختم نبوت محمد مصطفیٰ، آمینہ کے لال، پاک سیدہ کے بابا، علی المرتضیٰ کے بھائی، حسنین کے نانا، میرے آقا فرماتے ہیں اور اگر شرک کو خاتمہ کر لیا، کفر کا خاتمہ کر لیا، اگر منافقت کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو، اگر منافقت کو ملیا میٹ کرنا چاہتے ہو، منافقت کو بگانا چاہتے ہو، تو جو تیسری کمپلسری گواہی ہے، جو تیسری حتمی گواہی ہے، جو تیسری فیصلہ کن گواہی ہے، جو تیسری کمپلسری گواہی ہے، تیسری گواہی علی ولی اللہ کی بھی دینی پڑے گی. اب نہ لڑائی نہ جھگڑا، میں کلمہ سیدھا کرنے لگا. اہل سنت کی 350 کتابیں دی ہیں، کلمہ سیدھا کرنے لگا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. بولو یار، میں کلمہ سیدھا کر رہا ہوں. تینوں گواہیاں ہو گئی. بولو حضرت جی، مولوی جی، اے شیعہ دا کلمہ نہیں. مولوی جی اگر یہی کلمہ اہل سنت کی درجنوں کتب سے یہی کلمہ جنت کے مرکزی دروازے پر لکھا دکھا دوں تو مان لے گا؟ اگر یہی کلمہ اللہ کے عرش کے پایوں پہ لکھا دکھا دوں تو مان لے گا؟ اگر یہی کلمہ جنت کے پتے پتے پہ لکھا دکھا دوں مولوی تو مان لے گا؟ اوئے ہوئے ہوئے، بڑی خاص بات دے رہا ہوں. اچھا بڑی خاص بات دے رہا ہوں. جب تینوں گواہیاں لے لی میرے اور آپ کے پیارے آقا نے، جبریل امین آگے. امام جلال الدین سیوطی کی در منصور پڑھ کے دیکھ لیں. امام سیوطی پتہ کون ہے؟ اہل سنت کے سر کا تاج، مفسر بھی محدث بھی، اور جن کو 73 مرتبہ 73 ٹائمز 73 مرتبہ جن کو جاگتے ہوئے تاجدار کائنات کی زیارت ہوئی. وہ در منصور میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 53 میں یہ روایت لے کے آئے. خطیب بغدادی اہل سنت کے سر کا تاج تاریخ بغداد میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 125 میں یہ حدیث لے کے آئے. امام ابن عساکر اپنی تاریخ دمشق الکبیر میں جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 656 میں یہ حدیث لے کے آئے. حدیث سنیں، بڑی خاص بات دے رہا ہوں میں. جب تینوں گواہیاں ہو گئی، اللہ کی توحید کی، مصطفیٰ کی رسالت کی، مرتضیٰ کی ولایت کی، اب میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے جبریل امین آ گئے. جبریل امین اللہ کا پیغام لے کے آ گئے، اللہ کی وحی لے کے آ گئے، اللہ کا آرڈر لے کے آ گئے، کمانڈمنٹ لے کے آ گئے. جی میرے آقا نے فرمایا اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا. جی سونیا اعلان کر دے، جس نے تیسری کمپلسری گواہی دے دی ہے نا، جس نے علی ولی اللہ کی گواہی دے دی ہے نا، اب اس کو اللہ کا پیغام پہنچا دیں، سنا دیں. مولا کیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم. ہائے ہائے ہائے، یعنی آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا. آپ پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے سادات کے قدم چوم کے ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ جو دین کامل ہوا ہے یہ لا الہ الا اللہ کی گواہی سے ہوا ہے؟
بولیں یار محمد رسول اللہ کی گواہی سے ہوا ہے؟ کب ہوا ہے؟ بولو۔ علامہ صاحب تشریف فرمائے۔ ایک بات کرتا ہوں، یہ جو دین ہوتا ہے نا، دین ہوتا ہے کل، مذہب ہوتا ہے جز۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا مذہب اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، میرا دین۔ بولو یار، مکمل بھی مذہب نہیں ہوا۔ اگر اللہ اور اس کا رسول مذہب کی بات کرتے تو یا حنفی سکول آف تھاٹ کی بات کر لیتے، یا مالکیوں کی کر لیتے، حنابلہ کی کر لیتے، شوافی کی کر لیتے، یا جعفری کی کر لیتے۔ اللہ نے بات کی دین کی۔ دین ہے کل، ٹوٹیلٹی۔ حنفی بھی دین کے اندر، جعفری بھی دین کے اندر، مالکی بھی دین کے اندر، حنابلہ بھی دین کے اندر، شوافی بھی دین کے اندر، نماز بھی دین کے اندر، روزہ بھی دین کے اندر، ہاتھ باندھ کے پڑھو پھر بھی اندر، کھلے چھوڑ کے پڑھو پھر بھی اندر، حج بھی دین کے اندر، سارا کچھ ہے دین کے اندر۔ دین ہے کل۔ یہ وہ کل نہیں جو مولوی صاحب پڑھتے ہیں، یہ ٹوٹیلٹی والا کل ہے، کاف کتاب والا کل ہے یار۔ کل حضرت جی، قاری جی، مولوی جی، اور ایجے قدیر پہ اگر مگر کرنے والا، علی ان ولی اللہ پہ، کل اللہ کا جو دین ہے نا، کل اللہ کا دین، علی ان ولی اللہ کا محتاج ہے، تو جز پہ لڑتا ہے۔ ایک جملہ کہنے لگاؤں، سادات کے قدم چوم کے ایک جملہ کہنے لگاؤں، کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے، میری کہی ہوئی بات کو مائک اللہ رد نہیں کر سکے گا۔ سیدھی سی بات کرتا ہوں، وہ علی ولی اللہ کے بغیر، علی ولی اللہ کے بغیر اللہ کا دین مکمل نہیں ہوتا۔ مولوی صاحب کا دین نہیں، اور یار مولوی صاحب کا دین نہیں، اللہ کا۔ حضرات، علی ولی اللہ کے بغیر اللہ کا دین مکمل نہیں ہوتا۔ مولوی جی لڑائی نہ کر، فتوے نہ دے، گولیاں نہ چلا، بمب دھماکے نہ کر، ہاتھو برہانکم، دلیل لے کے آ۔ اگر علی کی ولایت کے بغیر اللہ کا دین مکمل نہیں ہوتا تو بتا، علی اور ولی اللہ کے بغیر نمازیں کیسے مکمل ہوں گی؟ علی کے بغیر روزے کیسے مکمل ہوں گے؟ اذانیں کیسے مکمل ہوں گی؟ کلمے کیسے مکمل ہوں گے؟ جنازے کیسے مکمل ہوں گے؟ درود کیسے مکمل ہوگا؟ اسلام کیسے مکمل ہوگا؟ قرآن کیسے مکمل ہوگا؟ ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ جب کل علی ولی اللہ کا محتاج ہے تو جز تو تیرے کل کے اندر ہی آگئے۔ تو پتہ چلا حضرت جی، جس کی نماز میں علی ولی اللہ نہیں نا، میں شاہ جی شیعہ سنی کی تو نہیں بات کر رہا، جس کی نماز میں علی نہیں نا، ایویں ٹکرائیاں نماز کوئی نہیں۔ جس کے روزے میں علی ولی اللہ نہیں، ایویں پوکھی کٹیا روزہ کوئی نہیں۔ جس کے حج میں علی نہیں، تیرے نصیب کے چکر ہے، طواف نہیں۔ ہر عبادت تب بنتی ہے جب اس میں علی ولی اللہ داخل ہوتا ہے۔ علی میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بولیں، بس میں کلوز کرنے لگا ہوں، علامہ صاحب بھی آگے، تھوڑا سا وقت ہے علامہ صاحب۔ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بولیں، بوتل۔ پینے والی چیز اندر کا پانی ہے کہ بوتل؟ جی، اللہ سلامت رکھے۔ تو بوتل پھر کیا ہے؟ بوتل ہے برتن۔ کیا ہے؟ ظرف، برتن۔ یعنی یا گلاس میں ڈال کے آپ دودھ پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، مشروب پیتے ہیں، تو پینے والی چیز اندر کا دودھ، مشروب یا پانی ہے، گلاس ہے، برتن۔ چاول کھاتے ہیں آپ پلیٹ میں ڈال کے، کھانے والی چیز چاول ہے کہ پلیٹ؟ تو پلیٹ کیا ہے؟ برتن۔ سالن لیتے ہیں آپ ڈونگے سے، بول میں ڈالتے، کھانے والی چیز سالن ہے نا، تو ڈونگا کیا ہے؟ برتن ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، میرے جانے کے بعد کوئی اگر مگر نہ کرے، علمی جرت ہے تو ایک حاضری کے سامنے آئے،
حیدری کے سامنے آئے، ایک جملہ کہنے لگو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قیام، رکوع، سجود، یہ ہیں برتن، یہ ہیں حضرات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قیام، رکوع، سجود، یہ ہیں برتن، ان کے اندر محمد اور آل محمد کی محبت رکھ کے خدا کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ حضرت جی بوتل ہو، پانی نہ ہو، گلاس ہو، مشروب نہ ہو، پلیٹ ہو، چاول نہ ہو، ڈھونگا ہو، سالن نہ ہو، نہ خالی بوتل کسی کام کی، نہ خالی گلاس کسی کام کا، نہ خالی ڈھونگا کسی کام کا، نہ خالی پلیٹ کسی کام کی، اوے نمازیں ہوں، علی کی حب نہ ہو، روزے ہو، علی کی تعظیم نہ ہو، حج ہو، علی کا ادب نہ ہو، نہ نماز کسی کام کی، نہ روزہ کسی کام کا، نہ حج کسی کام کے، اگر ان اعمال سے، ان عبادات سے، ان افعال سے اگر حب علی نکل جائے مولوی جی، تو یہ اعمال خالی برتن بن جاتے ہیں، اور خالی پانڈے کسے کام دے نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں، ہو سکتا ہے آپ کے حضرت جی اور آپ کا اپنا ذوق ہے، وہ میری اوقات کیا، میری حیثیت کیا، میرا وجود کیا، میری ذات کیا۔ حدیث مصطفیٰ سنو، امام حاکم کی المستدرک دیتا ہوں، جلد نمبر 3، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 4572، خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد، امام حاکم اس حدیث کو روایت کر کے نیچے لکھتے ہیں، ھذا حدیث صحیح علی شرط شیخین، کہتے ہیں امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط پہ یہ حدیث حدیث صحیح ہے۔ یہ حدیث توجہ کے ساتھ سمجھیے گا، ہمارا کلچر یہ ہے، کوئی فجر کا وقت مر جائے، ہم کہتے ہیں بندہ بہت نیک تھا، فجر کا وقت لیا، کلوزنگ ہے۔ کوئی جمعے کے دن مر جائے، بندہ بہت نیک تھا، جمعے کا دن لیا۔ کوئی ماہ رمضان میں مر جائے، کہتے ہیں بندہ بہت نیک تھا، ماہ رمضان لیا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں نے حدیث سنانی ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کہاں فجر کا وقت، کہاں جمعے کا دن، کہاں ماہ رمضان، اور کہاں مقام ابراہیم۔ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مُصَلَّى، میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ایک بندہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے، کہاں؟ صرف کھڑے ہی نہیں، نماز بھی پڑھ رہا ہے، صرف نماز بھی نہیں پڑھ رہا، روزے سے بھی ہے، اور حج بھی، نماز بھی، روزہ بھی، تینوں عبادات آئی کہ نہیں؟ بولو یار، تینوں آ گئی۔ میرے آقا فرماتے ادھر ہی مر گیا۔ یہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کسی کا نام ہو تو غصہ نہ کرے۔ ہمارے یہاں پتہ چلے نا، محمد بشیر اور محمد نذیر حج کرنے کے لیے گئے، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے وہاں موت آ گئی، پیچھے پاکستان میں کال آ گئی، محمد بشیر اور محمد نذیر مقام ابراہیم پہ نماز پڑھتے پڑھتے فوت ہو گئے۔ پاکستان خبر پہنچ گئی، لو جی مولوی صاحب نے 4 جمعے پڑھا دینے نے بشیر تے نذیر دی شان تے۔ بولو غلط کہہ رہا ہوں یار؟ اس نے کہا نا واہ جی واہ کی مقدر پایا، مقام ابراہیم پہ موت آئی، واہ جی واہ، اللہ کے غلاف چومتے ہوئے موت آ گئی۔ حضرات، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من سعید بین الرکن والمقام فصلی وصام ثم مات وهو مبغض لأہل بیت محمد دخل النار۔ اے علی کے منکرو، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، عناد، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو، ایک حیدری کی للکار سنو، ایک حیدری کی پکار سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایک بندہ مقام ابراہیم پہ نماز پڑھتے پڑھتے روزے کی حالت میں مقام ابراہیم پہ مر گیا، لیکن جب مرنے لگا دل میں علی کے لیے بغض تھا۔ میری اہل بیت کا ذکر سن کے چہرے پہ رونق ہی نہیں آتی تھی، غدیر کا اعلان سن کے سینہ ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا تھا، چہرے پہ مروڑ اٹھتے تھے، قبض کی کیفیت ہوتی تھی۔ میرے آقا فرماتے ہیں ادھر مرا، فرشتوں نے اٹھایا، گمایا، جہنم میں پھینک دیا۔ یارو میں کوئی لڑائی کر رہا ہوں، سیدھی سی بات پوچھ رہا ہوں آپ سے، اس بندے کے پاس نماز تھی کہ نہیں؟
بولیں یار. روزہ حج ایک ہی چیز نہیں تھی نا؟ بولو یار. نماز بھی تھی, روزہ بھی, حج بھی. اوہ حب علی نہیں تھی نا تو نہ نماز کام آئی, نہ روزہ کام آیا, نہ حج کام آئے. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ عبادات نفع مند تب ہوتی ہیں جب ان میں حب علی داخل ہوتی ہے. کوئی جنت کوئی جہنم میں مقیم ہوگا, کوئی جنت کوئی جہنم میں مقیم ہوگا جس دن اعمال کا اجر تقسیم ہوگا. کوئی جنت کوئی جہنم میں مقیم ہوگا جس دن اعمال کا اجر تقسیم ہوگا. وہ جس کے بغض میں زندگی گزاری تو نے, وہ جس کے بغض میں زندگی گزاری تو نے, روز محشر وہ علی ہی صراط مستقیم ہوگا. تو یارو میری نہ مانو, حضرت زندہ باد. وہ میری نہ مانو, حضرت ابو بکر کی مان لو. وہ حضرت ابو بکر کو ماننے والو, ان کو مانتے ہو, ان کی کیوں نہیں مانتے؟ حضرات سینہ چوڑا کر کے اہل سنت کی 150 کتابیں دیتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق روایت کرتے ہیں جب محشر کا میدان ہوگا, ترازو سج جائیں گے, میدان لگ جائیں گے, حساب و کتاب کے بعد سرخ روح ہو کے نیک عمال کما کے جب جنت کی طرف ہم سارے لوگ جانے لگیں گے, جب پل صراط پہ پہنچیں گے, اللہ کی طرف سے آواز آئے گی, اللہ کی طرف سے صدا آئے گی, واقفو ہم انہم مسئولون, میرے فرشتوں ان کو روکو. حضرت ابو بکر کہتے ہیں میرے سمیت سارے پل صراط پہ روک لیے جائیں گے. جب فرشتے روکیں گے نا, کہیں گے یار روک کیوں رہے ہو؟ یہ دیکھو حساب کتاب دے کے آئے, نمازیں کامیاب ہو گئی ہماری, اللہ نے قبول کر لی, روزے قبول, حج قبول, عمرے قبول, صدقہ قبول, خیرات قبول, سارا کچھ قبول ہو گیا. اب جنت جانے لگے ہیں, آواز آئے گی, اوے نمازیں قبول کروانے والے نمازیوں, اوے حاجیوں, اوے سخیوں, اوے علماء, اوے علم والو, ہاں ٹھیک ہے نمازیں تمہاری قبول ہو گئی, روزے بھی قبول, حج بھی قبول, عمرے بھی قبول, صدقہ بھی قبول, خیرات بھی قبول. خبردار ان کے باوجود بھی جب تک حتمی کمپلسری فیصلہ کن گواہی نہیں دو گے, جنت کی خوشبو کو بھی ترسو گے. خبردار اللہ کہے گا سونیا جو جو علی ولی اللہ کی گواہی دے گا وہی پل صراط سے گزر کے جنت جائے گا. اوئے ہوئے, اس لیے میرے دوستو میرے بزرگوں, اوئے خدا دا واسطہ جے, اوئے شیعہ کی ضد میں کہیں اپنے ایمان کا بیڑا غرق نہ کر لینا. میں اپنے سنی بھائیوں کو کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے, تمہارے سامنے سنی بیٹھا ہے, مجھے اپنی سنیت کے لیے کسی مولوی صاحب سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. میں حسینی سنی ہوں, ناسبی سنی نہیں. میں علی کے پہلے نمبر والا سنی ہوں, چوتھے نمبر والا نہیں. اوے شیعہ کی ضد میں علی کا دامن نہ چھوڑ دینا. علی کی محبت یہ غدیریت, یہ شیعت نہیں, یہ سنیت نہیں, یہ بریلویت نہیں, یہ اطاریت نہیں, یہ دیوبندیت نہیں, یہ وہابیت نہیں, یہ تو ایمانیت ہے. اللہ دا واسطہ جے اہل بیت کے اوپر کسی کو قیاس نہ کرنا. اہل بیت جیسا اللہ نے بنائی کو نہیں, بنائی کو نہیں. قرآنی ترتیب ہے, اس کے اوپر میری پوری کتاب بھی ہے, اللہ, نبی تے علی. 80 کے قریب میں نے آیات جمع کی ہیں. قرآنی ترتیب ہی یہ ہے,
اللہ نے جو ترتیب بیان کی، ولایت کی بات کی، ترتیب رکھی اللہ نبی تے علی، ولی کی بات کی اللہ نبی تے علی، اطاعت کی بات کی اللہ نبی تے علی، اتباع کی بات کی اللہ نبی تے علی، علم کی بات کی اللہ نبی تے علی، بیعت کی بات کی اللہ نبی تے علی، رضا کی بات کی اللہ نبی تے علی، ایمان کی بات کی اللہ نبی تے علی، انعام کی بات کی اللہ نبی تے علی، دیدار کی بات کی اللہ نبی تے علی۔ اس لیے یہ ترتیب قرآنی ہے، یہ ترتیب صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے۔ چند مصرے میرے اپنے پاس اجازت۔ صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے۔ خیبر میں جو ہے گونجی وہ آذان علی ہے۔ وہ میری نہ مان، چل مصطفیٰ سے پوچھ لے، میری نہ مان، چل مصطفیٰ سے پوچھ لے، مومن اور منافق کی پہچان تجھ میں اور مجھ میں بس اتنا فرق ہے ملا، تیرا کچھ علی ہے، میرا میں علی صبح و شام کرتا ہوں، ہر رنج و غم کو ناکام کرتا ہوں، کر کے ورد علی میں شام و سحر ماں تیری طہارت کو سلام کرتا ہوں، مسجد و منبر تے حق دے نعرے علی علی کر دے، دلکش پرکیف نظارے علی کر دے، سب دکھ درد مصیبتاں پول جاندیاں نے، اور جدوں دکھاں دے مارے علی کر دے۔ جے ویکھنا ہی تے جا خیبر نو ویکھ، جدے بوئے چھت مینارے علی کر دے، او تینو نظر نہ آوے تے دس میں کی کراں، او تینو نظر نہ آوے تے دس میں کی کراں۔ بدر، احد، خندق، حنین تے خیبر دے اکھاڑے علی کر دے۔ ایویں اپنی عقل نال نہ پرکھ مقام علی، ذرا غور کر قرآن دے پارے علی کر دے۔ وہ ایک کلا قادری نہیں علی کردا، ایک کلا قادری نہیں علی کردا، اے ملک سارے دے سارے نعرہ حیدری 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 حیدری، من کنتو مولا، من کنتو مولا، تیرا مولا میرا مولا، نعرہ حیدری۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، جیو سبحان اللہ۔